بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت سوم میں خوش آمدید۔ یہ ہماری جماعت سوم کی کتاب کا پہلا سبق ہے اور یہ ہے حمد باری تعالیٰ۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کے حاصلات تعلم کو بھی دیکھیں گے۔ ہمارے پاس اس نظم کے اہم الفاظ ہیں: حکومت، نکھرے، عیاں، گلزار، فلک۔ چلیے حمد کو پڑھتے ہیں۔ ہے حمد و ثنا سب زبانوں پہ تیری، حکومت ہے دونوں جہانوں پہ تیری۔ تیرے دم سے گلزار نکھرے ہوئے ہیں، ستارے فلک پر یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تیرا نام ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے، تو سب کے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ دلوں میں چھپی بات پہچانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ بہت خوبصورت حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ باقی کی حمد پڑھیے اور درست تلفظ کا خیال رکھیے۔ یہاں ہمارے پاس اس نظم میں سے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، جیسے ثنا، ثنا کا مطلب ہے تعریف، جلوہ، نظارے یا نظارہ، دم، سانس، عیاں، ظاہر، فلک، آسمان، گلزار، باغ۔ بعد ازاں ہمارے پاس مشقی سوالات ہیں۔ دونوں جہانوں سے کیا مراد ہے؟ تو دونوں جہانوں سے مراد یہ جہاں جس میں ہم رہ رہے ہیں اور وہ جہاں جس پہ یا جس کے مرنے کے بعد جہاں ہم چلے جائیں گے، وہ جہاں جو ہم نے نہیں دیکھا، وہ اس جہاں کی بات ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاں اور پھر ایک آسمان کے اوپر جو جہاں ہے وہ۔ اگلا سوال ہے جی، نظم میں کن کن نظاروں کی بات کی گئی ہے؟ تو جتنے بھی نظارے نظم میں بیان کیے گئے ہیں آپ کو ان کو جواب میں لکھنا ہوگا۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں آیا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس ایک معمہ موجود ہے۔ اس میں سے آپ نے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے اور نیچے دی گئی جگہ پر لکھنا ہے۔ تو یہ ایک معمہ ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے اور دیکھیے کہ اس میں سے کون کون سے الفاظ بن سکتے ہیں۔ سننا بولنا یعنی آئیں بات کریں کی سرگرمی، تو آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے آپ اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو اللہ کی تو ہر نعمت ہی عظیم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ زبان جس سے میں بات کر رہی ہوں، یہ کان جس سے آپ سن رہے ہیں، یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہاتھ جن سے ہم اپنے کام کرتے ہیں، یہ تو بہت سی نعمتیں ہمارے جسم کی ہیں۔ لیکن یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ سورج جو ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے، یہ چاند جو منظر کو خوبصورت بناتا ہے اور ہمیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہمیں ہر نعمت کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بعد ازاں آپ اب خود بتائیے کہ آپ کے پاس ایسی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کے لیے آپ اپنے رب کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ قواعد: ہمارے پاس الفاظ متضاد کی سرگرمی موجود ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کے آپ کو یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ گیند چھوٹی لیکن فٹ بال بڑا ہے۔ چھوٹی کا متضاد بڑا۔ کتاب میز کے اوپر اور بلی کرسی کے نیچے ہے، تو اوپر کا متضاد نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ بچہ خوش لیکن بچی اداس ہے۔ اس طرح سے ان جملوں کو مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں لکھائی کی مہارت کی طرف۔ آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے اور تصویر کے متعلق آپ نے 7 سے 10 جملے لکھنے ہیں۔ مہارت حیات کی سرگرمی کیا ہے کہ لائبریری سے بچوں کی نظموں کی کوئی کتاب حاصل کریں یا انٹرنیٹ سے بچوں کے رسائل حاصل کر کے اپنی پسند کی کوئی بھی حمد تلاش کریں اور پھر کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو لے، آہنگ اور ترنم کے ساتھ سنائیں۔ یہ ہمارا سبق تھا، بہت مختصر تھا۔ اس میں کچھ تصورات جیسے متضاد الفاظ اور سننے بولنے کی کچھ ہٹ کے سرگرمیاں دی گئی تھیں۔ ان کو تیار کیجئے، دہرائی کیجئے۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔